بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو پڑھے لکھے جاہل دکھاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، جس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہو، اس ملک کی ذلت اور خواری کے اوپر بس ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ طبقہ ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ پہلے ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر میں ان کے اوپر ذرا دوبارہ تبصرہ کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ وکیلوں کا ریوڑ ہے، یہ جانوروں کے جانور، ان کو ہوش ہی نہیں، یہ کون سے نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ شرکیہ نعرے ہیں، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، پوری صلاۃ کا انکار ہے، نماز کا انکار ہے۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ کہاں پڑھتے رہے یہ کالے کوٹ پہنے ہوئے؟ کبھی یہ شعر سنا کرتے تھے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ شعر آپ کو سنانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ نے توبہ نہ کی، اگر آپ سیدھے راستے کی طرف نہ آئے، تو یہ شعر پوری طرح حقیقت بن کر آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا۔ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا، لو آج سے ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اللہ کے بندو، تم تو پڑھے لکھے ہو، ڈگریاں لی ہوئی تم نے، تمہیں یہ نہیں پتا یہ شرک ہے؟ کسی صحابی نے یہ نعرہ نہیں لگایا، کسی نبی نے یہ نعرے نہیں لگائے شرکیہ، اور قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر ان کا رد موجود ہے۔ کون سی نمازیں تم پڑھتے ہو؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد عہد و پیمان کیا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں، پکارتے رہیں گے۔ دونوں مطلب اس کے اندر ہیں۔ تو یہ پکاریں کہاں سے آ گئی؟ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ ہے جو جنگوں میں لگایا کرتے تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پوری زندگی اللہ اکبر کی یہ اذانیں سنتے رہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے رہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی طرف آؤ، صلاۃ کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آنے میں کامیابی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے۔ تو پوری زندگیاں گزر گئیں ان کی، اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان مزاروں کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی، عمران خان جیسے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنے ہر انٹرویو کا آغاز کرنے والے، ہر تقریر کا آغاز کرنے والے، اور UN میں بھی جا کے تقریر کی ہے، تو اسی گویا ایک ان کا یہ مونوگرام ہے۔ لیکن اس کے بعد گن شکر کے مزار پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا علی مدد کا پٹا بنواتے ہیں، نعرہ حیدری ان کے جلسوں میں بھی لگتے ہیں۔ شیخ رشید ہوں یا جتنے بھی ہوں، یہ محمود قریشی ہوں یا مفتی محمود بھی حلوے بانٹتے رہے مزاروں پر جا کر۔ اللہ کے بندو، کب واپس آؤ گے ایمان کی طرف، توحید کی طرف کب واپس آؤ گے؟ مرنے کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر جب دھکیل دیے جاؤ گے تو وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، اور اس کے بعد واپسی نہیں ہوگی۔ آج موقع ہے، ایمان کو بالکل خالص کرو۔ یہ ہے توحید کا معاملہ، ایمان کا معاملہ۔ اگر ایمان تم درست نہیں کرتے ہو، نہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، نہ تمہارے اوپر صلاۃ یہ نماز فرض ہے، نہ عمرہ تمہارے اوپر فرض ہے، نہ حج تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر کوئی چیز اللہ کی طرف سے برالف فرض نہیں ہے، بس ایک سوائے جہنم کی آگ کا ابلتا ہوا لاوا تمہارے اوپر لازم اور فرض ہو جائے گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، موجبتان، یعنی دو واجب کر دینے والی چیزیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سی دو واجب کر دینے والی چیزیں؟ فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اور جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ کہیں فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جس کی موت آئی اور اس نے ذرہ برابر اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذرہ برابر شرک کرنے والا آگ میں ہے۔ اور یہ نعرہ حیدری اور نعرہ رسالت اور یا رسول اللہ کی پکاریں، المدد یا غوث، پھر 11ویں پھر 12ویں کے کیک، پھر محرم کی سبیلیں، پھر امام زامن، پھر تعویذ گنڈے، پھر سجدہ تعظیمی، پھر جمہوریت کا مشرکانہ نظام، یہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا کہنا،
بڑے بڑے علماء اندازہ لگائیے، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، پوری زندگی ان کی مدرسوں میں گزری ہے، مدرسے چلاتے ہوئے سند دینے والے ہیں، لیکن جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو ایسے نامرد بن جاتے ہیں۔ محمود الحسن لکھتے ہیں پہلے صفحے کے اوپر، یہ جتنے نعرے لگائے جا رہے ہیں اسی وجہ سے لگائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اسی شرک کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ محمود الحسن شبیر احمد عثمانی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر لکھتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو پکارنا خالص واسطہ رحمت اللہ سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی وجہ سے یہ وکیل نعرے لگا رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی پوری زندگی یہ شرکی نعرے لگاتا رہا، اس کا بیٹا سعد رضوی پوری زندگی، یہ جو ان کی پوری جماعت ہے سب شرکی نعرے لگا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی نعرے لگاتے لگاتے شرک کے اوپر مر گئے، طاہر القادری یہی نعرے لگواتے ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، صحیح معنوں میں آپ کو اصلی بات قرآن کی بتا رہا ہوں، ایمان کی بتا رہا ہوں، توحید کی بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات مانے بغیر اگر تمہاری موت آ گئی تو تم چاہے صدر پاکستان رہے ہو، فیلڈ مارشل رہے ہو، اور یا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جو مرضی رہے ہو، اگر موت آ گئی تو پھر اس کے بعد تمہارے سارے کارنامہ زندگی کے اوپر سیاہی پھیر دی جائے گی، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے، بڑے سے بڑا عالم دین ہو، بڑے سے بڑا با اخلاق ہو، بڑے سے بڑا خیر خواہ ہو اپنی قوم کا، اپنی وطن کا، لیکن عقیدے کے اندر اگر خرابیت، اللہ کی نگاہ میں وہ بالکل ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو اپنی نجاست کو اپنے منہ کے بل سے وہ دھکیلتا ہوا چلتا ہے۔ اللہ کے بندو اسفل سافلین میں چلے جاؤ گے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے تو انسان کو بڑا ہی پیارا بنایا تھا، بڑا ہی آسن تکوین تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ نیچوں سے نیچ ہو گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس نیچوں سے نیچ ہونے سے اگر کوئی بچا ہے تو ایمان خالص والے بچے ہیں، توحید والے بچے ہیں۔ یاد رکھیے یہ معاملہ ہے۔ آج سارے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، او وہی اللہ تو تمہارے خلاف ہے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے اللہ جمہوریت والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ فرقوں والے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ مسلک والوں کے ساتھ نہیں ہے، چڑھاوے چڑھانے والوں کے ساتھ نہیں ہے، مورتی کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، چاہے دنیا میں جتنے مرضی دندنا رہے ہوں، لیکن اللہ ان کے ساتھ نہیں۔ یاد رکھیے یہ مولت ہے، اللہ مزار پرستی والوں کے ساتھ نہیں ہے، عرس اور میلے منانے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا دل کرتا ہے کیونکہ مالک کی توہین ہے، یہ شرک اللہ کی توہین ہے، شرک اللہ کی ناقدری ہے۔ ناقدرو اپنے مالک اور خالق کا تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کا کوئی پاس نہیں کیا، تم نے صحابہ اکرام کے دین کا پورا مذاق اڑایا ہے، سارے انبیاء کا یہ مذاق ہے، یہ نعرے لگانا۔ اس طرح یہ وکیل لگا رہے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، پڑھے لکھے جاہل جانور۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان خالص کی سمجھ دے، ورنہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ آج یہ کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے سارے شرک کرنے والوں کے اوپر، اور ان کو آگ لگا دی جائے گی، چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے اپنے بڑوں کے اوپر، اکابرین کے اوپر، لیکن واپس نہیں آ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خیر خواہی کے پیغام کو مثبت معنوں میں لو۔ اللہ کے بندو، جس بات میں آنے سے یا ریئیکشن کرنے سے یا دھمکیاں دینے سے یہ کچھ نہیں ہوگا، حقیقت حقیقت ہی رہے گی۔